بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی فار علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے یہاں سے یہ بات واضح ہوئی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہی ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو یا درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد مبارک سنے ہیں جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے ام المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ اسلامی انصاف کی اتنی بڑی مثال جہاں ملتی ہے، ناظرین یہ وہ واقعہ ہے جس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور عقل مندی کی ایک مثال سامنے آتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر گرفت کتنی ہی مضبوط تھی۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔